ہم چلتے ہیں اڈیالہ کے حوالے سے، لیکن ایک مختصر سا سوال پارلیمنٹ سے متعلق ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے، پھر آپ کے اراکین تنقید کرتے ہیں، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی سینیٹر قرۃ العین مری صاحبہ نے کہا ہے کہ سیکٹری مواصلات جو ہیں وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، ہمیں بریفنگ نہیں دی جا رہی موٹر ویز کے حوالے سے۔ تو یہ کمیٹیز کے حوالے سے کوئی تحفظات آپ کے ہیں؟ کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ بطور اپوزیشن لیڈر آپ اسپیکر صاحب کے سامنے رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل رکھیں گے، ٹکا کے رکھیں گے، کیوں نہیں رکھیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، جس وقت وہ ممبر اس دن اتفاق سے میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا، میری بیلز اومنی باس کے حوالے سے میں ادھر تھا اور میں ریموٹلی بھی تھرو زوم میں نہیں لاگ ان کر سکتا تھا کیونکہ سگنلز کا ایشو تھا۔ اور جو ہوا وہاں پہ مستی خیل خان صاحب نے، ہمارے ایم این اے ہیں، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل جائز تھی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ چیز اٹھائیں گے، جو بھی ادارہ ہو، جو بھی ہو، اور وہ پورا ہم لوگ حق بجانب ہے۔ ہم لوگ پوچھیں گے کہ یہ 6 ارب کا منصوبہ تھا، وہ 35-36 ارب پہ کیوں پہنچا؟ ٹھیک ہے، کون ذمہ دار ہے؟ میرے اپنے سوالات ہیں قومی اسمبلی میں، وہ اس کو نیشنل سیکیورٹی گراؤنڈز پہ انہوں نے کہہ دیا جی ختم کر دیے ہیں۔ پتہ نہیں میں ابھی دیکھوں گا شام کو، یہ جو ابھی سوال میں کر رہا ہوں، جو میں نے پوچھا تھا قومی اسمبلی میں نے پوچھا تھا کہ آرمڈ فورسز کے افسران، بریگیڈیئر رینک اینڈ ابو، ایئر فورس، آرمی، نیوی میں ان کو گاڑی کون سی الاٹ ہوتی ہے ایز پر رولز، اور چلا کون سی رہے ہیں اور کتنی ہے؟ اسپیکر نے کہا جی یہ ڈس الاؤڈ ہے، یہ سیکرٹ ہے۔ میں نے پوچھا کہ آرم فورسز کے آپ کے جو افسران ہیں، بریگیڈیئر رینک اینڈ ابو، نیوی، آرمی، ایئر فورس، ان کو سروس کے دوران پلاٹس کتنے ملتے ہیں اور سروس کے بعد بھی کتنے ملتے ہیں؟ آپ کے کمرشل کتنے اور پرائیویٹ کتنے؟ ڈس الاؤڈ۔ بھائی کیوں ڈس الاؤڈ؟ یہ کوئی میں کہوٹا کا نیشنل سیکیورٹی، مطلب کہوٹا کا یورینیم انریچمنٹ پلانٹ کا تو میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یا غوری مثال کا گائیڈنس سسٹم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ نارمل کویسچنز ہیں۔ ایک سوال میرا خیال ہے کہ آپ کا ایس آئی ایف سی سے متعلق بھی تھا۔ ایس آئی ایف سی کے متعلق تھا کہ مجھے بتا دیں کہ ایس آئی ایف سی جس دن سے بنی ہے اس پہ جو لوگ وہاں پہ افسران یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وہ کون ہیں، ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، کیا انہوں نے کبھی فائنینس پڑھی بھی ہے، ان کو معلوم ہے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے، آپ کے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو انالیسز کیا ہیں، انہوں نے کتنے پروجیکٹس آگے لے کے گئے ہیں، کیا کھویا کیا پایا؟ نہیں، سیکرٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن عمر ایوب صاحب اب جو اہم سوال، اور آپ کے چینل پہ ابھی علم آئے گا کہ رات کو یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ لیکن اب جو اہم سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے عید کے بعد، جو مسلسل پوچھا جا رہا ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ عید کے بعد تحریک چلے گی، اس تحریک کا کیا بنا؟ ہم لوگ، نادر صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ فیصلہ کرتے ہوتے ہیں اکٹھے، اور ہماری تحریک آپ دیکھ لیں کہ سردار مینگل صاحب نے بلوچستان میں باقاعدہ شروع کی ہوئی ہے، ہمارے صوبے میں کے پی کے میں باقاعدہ ہماری ہو رہی ہیں پریپریشنز ہو رہی ہیں، ہر آئے دن وہاں پہ ورکرز کنونشن ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہیں سے اٹھایا گیا تھا 2 دن پہلے، پنڈی سے اٹھایا گیا تھا، اریسٹ کیا تھا، انہوں نے پہلے بھی جیل کاٹی تھی، ابھی پھر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سندھ میں ابھی جو بائی الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ مولانا لال چند ملی صاحب، انہوں نے کتنی ووٹ لی ہے اور ان کے خلاف کتنی زیادہ ریگنگ ہوئی ہے وہاں پہ، تو میں آپ کو ڈیٹس بتاتا ہوں۔ اور میں نے سب سے پہلے الحمدللہ، آپ اس چیز کے وٹنس ہیں، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے شروع کیا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کا پانی بیچ دیا۔ 7 فروری 2024 کو، 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، 7 کو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جو ایکسٹینشن تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، وہ میٹنگ کرتے ہیں ایکنے کی، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا انڈس بیسن جو ارسا ہے، اس پہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، اس پہ آپ کا ٹیلیمیٹری سسٹم میں جو ناپ کرتا ہے پانی کا، اس پہ ہم لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور سندھ کا جو شیئر ہے پانی کا حصہ، وہ ہم لوگ چولستان میں دیں گے۔ بھائی کیسے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو سی سی آئی اپروول۔ سی سی آئی آج تک ہونے نہیں دی، اور اس کو پھر 8 جولائی 2024 کو گرین انیشیٹو کے نام سے اس میٹنگ کا موضوع تھا۔ صدر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے، آصف علی زرداری اس کو پریزائیڈ کرتا ہے، اور اس پہ اس نے اپروول دے دی ساری، اور ابھی پیپلز پارٹی مگرمچھ کے آنسور ہو رہی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق صدر صاحب کے پاس اختیارات ہی نہیں، وہ کیسے اپروول دے سکتے ہیں؟ وہاں پہ انہوں نے کر دیا، انہوں نے سائن آف کر دیا، نادر صاحب، انہوں نے تو سائن آف کر دیا، انہوں نے اپروولز دے دی، پھر ان کے پاس میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گرین انیشیٹو کا میں آپ کو، مطلب یہ آپ کے پاس ہے، پھر صدر نے کیوں اس کے لیے کیا تھا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے
President Asif Ali Zardari chaired a meeting on Green Pakistan Initiative at Aiwan Sadr on 8 July 2024. یہ میرے پاس معلوم. پھر اس کو وہاں پہ کیا مطلب سموسے پکوڑے کھانے گئے تھے لوگ ادھر گرین انیشیٹو. لیکن پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سٹنگ میں تو زرداری صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ میں اس منصوبے کی حمایت نہیں کرتا. تو جھوٹ بول رہے ہیں نا, جھوٹ بول رہے ہیں صاف صاف. میں آپ کو پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے, زرداری کا وہ لوگ الاؤ کر دیں گے آپ کو چلانا, ہاجوج ماجوج نہیں کہے گا. اچھا, لیکن اب اگین ہم اسی پہ آئیں گے کہ یہ جو تحریک آپ نے حکومت کے خلاف چلانی ہے عمر ایوب صاحب, یہ آپ کو اس عید سے پہلے نظر آ رہا ہے کہ آپ تحریک چلا پائیں گے یا اس عید کے بعد؟ ٹائمنگ ہم لوگ خود اپنی چوائس کی ہوگی, ہم لوگ اس کے لیے گراؤنڈ سویل برابر کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہے بھی الحمدللہ. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی فیڈرل جماعت ہے جس کی چاروں اکائیوں میں ہماری پریزنس ہے. ہم لوگ چلائیں گے اور ہم لوگ اکیلے نہیں چلا رہے, ہمارے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی ہیں, سندھ کی پارٹیاں بھی ہیں, ہمارے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ چلائیں گے. ٹائمنگ وہ ہماری چوائس کی ہوگی. تو کتنا ٹائم درکار, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ جب بھی ہم لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ, جب بھی ہماری تیاری مکمل ہوتی ہے ہم لوگ سیاسی پارٹیوں کو جتنا بھی اکٹھا کر سکیں گے کریں گے انشاءاللہ. لیکن جیسے آپ نے دیگر جماعتوں کا ذکر کیا عمر ایوب صاحب, اس میں تو مولانا صاحب اور شاید خاقان عباسی صاحب شاید آپ کے ساتھ نہیں چل رہے. نہ ہو, کوئی ایشو نہیں ہے ان کا اپنا. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے, ان کی اپنی شورا ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ چلتے ہیں نہیں چلتے, ان کی اپنی فابیا, وہ خود مطلب ان کا وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, ہم لوگ تو فورس نہیں کر سکتے ہیں. جی عباسی صاحب بھی, ان کی بھی اپنی مرضی ہے, وہ تو خود ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ جہاں پہ مرضی ہے جانا چاہے. ہم لوگ انوائٹ کریں گے, کوئی ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ہم لوگ ان کو کہیں گے موسٹ ویلکم, خوش آمدید, آئیں. لیکن اگر یہ دو جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں چلتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوگا یا مولانا صاحب یا عباسی صاحب کو نقصان ہوگا؟ ہم لوگ جی پبلک کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے. ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پبلک کی زبان بولتے ہیں, وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. اچکزئی صاحب اس ٹی ٹی اے پی کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ باقی ساتھی ہیں. ہم لوگ اپنا قافلہ لے کے آگے چلیں گے, جو آ گیا قافلے میں ویل اینڈ گڈ. مولانا صاحب کی عدم شرکت پر آپ کی تحریک کو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ وہاں پہ جتنا ساتھی, میں ایک سیاستدان ہوں, میں فیلڈ کا پولیٹیشین ہوں, میرے لیے ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتی ہے ناظر صاحب. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ جی یہ بندہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے. پلان بی ہے, مطلب ہم لوگ چلتے رہیں گے. ایک قافلہ دیکھیں آپ, ایک قافلہ چلاتے ہیں, قافلہ چلتا ہے, لوگ آتے رہتے ہیں. لیکن عمر ایوب صاحب, ابھی جو اعظم سواتی صاحب کا ایک بیان تھا مذاکرات کے حوالے سے, اس پر مولانا صاحب نے بڑی کھل کے بات کی کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے آئے تھے تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ کسی کو اعتماد میں لیے بغیر ہم کسی اور سے رابطہ نہیں کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا گلہ جائز ہے مولانا صاحب کا؟ مذاکرات تو کس سے ہماری ہوئی نہیں نا. اعظم خان سواتی صاحب نے بات کی تھی پر مذاکرات تو کس سے ہوئے نہیں ہے. ابھی کوشش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. کس سے ہوئے؟ ہمارے تو کسی سے بات چیت نہیں ہوئی. نہیں, لیکن پھر پی ٹی آئی کو سر واضح تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو کس کے ساتھ؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح مطلب پیغام دیا تھا بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے, اور انہوں نے بتا دیے, انسٹرکشنز دے دیے. اللہ خیر نہیں, لیکن سر گنڈاپور صاحب کا بھی بیان ہے نا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں مذاکرات, ملک کی خاطر وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. ہم لوگ باقی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی آئین کی سپریمیسی کے لیے, باقی بھی ہمارے ساتھی ہوں گے, تب آگے بات چلے گی. کس سے بات چلے گی؟ جس کے ساتھ مرضی ہے. حکومت کے ساتھ تو ہم نے بنا کے چلائی تھی, اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, ایکس وائی زیڈ ہو, پر اس پہ آئین کے حوالے سے, آئین کی بالادستی کے حوالے سے کہ جی آپ کا کام یہ ہے حکومت چلانا سیویلینز کا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, آئین اور قانون کے مطابق, اس پہ چلیں فابے. نہیں عمر ایوب صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے حوالے سے تو آپ کے تحفظات ہیں, ایک کمیٹی بھی بنی تھی, بات چیت آگے نہیں بڑھی, ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. ہاں, تو اب آپ کے پاس آپشن اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمارے پاس جب دیکھیں وزیر اعظم, لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے, انہوں نے مجھے خود, میں جب 3 مہینے پہلے گیا تھا, انہوں نے کہا تھا عمر میں کوئی نہ ڈیل چاہتا ہوں نہ ڈھیل چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کلیئر وہ چیز کر دی. انہوں نے کہا ایک چیز پہ ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ آئین اور قانون کی پاسداری, دیٹس اٹ. لیکن سر اگین بات کس سے ہوگی؟ جو اس چیز کو مانے گا کہ اس نے اپنے دائرہ اختیار میں رہنا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو مطلب ادارے وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہیں گے. آئین میں آرٹیکل 7 ہے, اس پہ ریاست کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں. آپ کی ریاست کی ڈیفینیشن ہے مجلس شورا, یعنی کہ سینٹ, نیشنل اسمبلی, فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیاں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں, اور یہ ہے ریاست.
ٹھیک ہے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، آپ کا رینجرز، پولیس، افواج پاکستان ریاست کے ٹولز ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی جو میں نے ایجنسیز کا نام لیا، آپ کے سینسر اس کو کاٹیں گے، ان کو کہہ دیں بھائی اچھے انداز میں ہم نے لیے، تنقید ہم نے نہیں کیا، آئین پڑھا ہے.